بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد. رواه بخاری. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جنہوں نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور کھانے پینے کی نعمتیں فراہم کی. ان تمام چیزوں اور تمام نظام کو چلانے میں اللہ تنہا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے. اس رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دی ہے اور صراط المستقیم اور اسی ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلے بھیجنے شروع کیے اور اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہمارے درمیان مبعوث فرمائے. ان میں سے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑی ہے. بعد و درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، دینی والی بھائیو جو ساتھیوں، آج کے اس جمعہ میں میرا عنوان ہے سنت اور بدعت میں فرق. آنے والے جو مہینے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی جمعہ خطبہ ہوتا رہتا ہے اور ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی آج کے جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو بدعت کے لیے بدعت کے خاتمہ اور بدعت کی تردیب میں اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے.
اللہ رب العالمین کے جو کلام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام بالکل مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی اور زیادتی اللہ کو برداشت نہیں ہے، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، چاہے رہن سہن میں ہو، چاہے وہ کسی اور میں ہو جو دین کا حصہ ہے۔ دین کے حصے میں ذرہ برابر بھی کمی اور بیشی اللہ کو برداشت نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے اعتبار سے کتنا خوبصورت، کتنا احسن اور کتنا جامع اور کتنے ہی بہترین کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے یا قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردود کہہ دیا ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے، جب حدیث کے اندر اس ایسے عمل کو مردود کہا گیا ہے تو اس کے عمل کرنے والے بھی اللہ کو، ویسے آدمی بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قابل برداشت ہے، اللہ رب العالمین یہاں اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آج دیکھیں گے کہ جو آدمی نئی چیز اس دین کے اندر ایجاد کر رہا ہے اس کو کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ اور آج کل جو امت کو اسٹیجوں کے ذریعے سے، اپنے تدریس کے ذریعے سے، اپنے دروس کے ذریعے سے، اپنے جلسے کے اسٹیج کے ذریعے سے جس طرح سے آج یہ امت دوسروں سے پریشان ہے، آج مسلمان کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں، لیکن ایک طرف جو دشمن ہمارے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور ایک طرف اپنوں نے جو ہے اس دین اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس اعتبار سے کہ اپنی طرح سے عمل کر کے اس امت کو یہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اپنوں سے جو ہے جتنا نقصان ہو رہا ہے اس دین کو، دین اسلام کو، دوسروں سے کیا ہے، دوسروں سے یہ ہے کہ اسلام کو نہیں بلکہ مسلمان کو اور اسلام کو ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا، کبھی یہ دین نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے، لیکن مسلمان اس لیے مٹے گا کیونکہ اس کی حرکتیں، نقلیں سب الگ ہے۔ مسلمان آج نقلی بن کر کے رہ گیا، اصلی اس کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے زندگی کے اندر دین جو تھوڑی موڑی ہے، تھوڑے سے دین جو ہے وہ اس میں اتنا ملاوٹ ہے کہ اسے دین تصور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیا یہ بھی دین ہو سکتا ہے، ایسا بھی دین اسلام ہے، یعنی اس طرح سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے جو ہے ہم اس پر جائیں گے، کوشش کریں گے کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے بدعت کسے کہتے ہیں اور کیوں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور سنت کسے کہتے ہیں اور کیوں اسے اپنا لینا چاہیے، اس کا کتنا بینیفٹ ہے اور اس کا کتنا نقصان ہے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے۔ اور آج کے بعد اگر کسی کی زندگی میں، کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں حوالہ دوں گا صحابہ کا، میں حوالہ دوں گا صحیح بخاری کا، میں حوالہ دوں گا قرآن کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اتنے سختی سے منع کیا گیا ہے، آخر اسے کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں، تو یاد رکھیں بدعت یعنی ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے اس کو کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنا، نئی چیز ایجاد کرنا، الاختراع یعنی نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے۔ لیکن جب ہم شریعت کی نگاہ سے اس کا ڈیفینیشن اور اصطلاحی معنی لیتے ہیں تو اس میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی بات شامل کرنا یا ایجاد کرنا، یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ کسی مولوی کی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر فرمایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی حدیث ہیں، راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا، جو کوئی ایجاد کر لیتا ہے، نئی چیز ایجاد کر لیتا، فی امرنا ہمارے دین میں نہیں ہے، امرنا سے مطلب ہم نے حکم نہیں دیا ہے یا ہمارے دین میں نہیں ہے، دین اسلام میں نہیں ہے، لیس منہ فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ جو ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ نئی چیز جس نے ایجاد کر لیا ہے، اب اگر چاہے وہ ایجاد کردہ چیز کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ سجدے ہو، چاہے وہ اذان سے پہلے دعا ہو یا درود ہو یا کچھ بھی ہو، اے ٹو زیڈ جو بھی ہو، آپ اسے اچھی طریقے سے آپ کی نظر میں ہے لیکن شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے،
شریعت میں اس کا دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ نے کسی موقع پر ایسا کام نہیں کیا ہے، نہ آپ نے کسی کو کرنے کا حکم دیا ہے، نہ آپ کے موجودگی میں یہ کام ہوا ہے، تو یہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو دین کے اندر بڑھوتری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بالکل قرآن کے اندر فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو بالکل مکمل کر دیا ہے، ان کی نعمتوں میں جو ہے نا پوری کر دی ہے اور پسند بھی کر لیا ہے۔ دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نظر میں سب سے محبوب اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب یہ مکمل بھی ہو گیا ہے، پسند بھی کر لیا ہے، یہ کامل بھی ہو گیا ہے، اور اللہ رب العالمین لا یقبلو، دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتا ہے، قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اب بتائیے، جو چیز اسلام میں، جو چیز شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اب وہ چاہے کتنا بھی خوبصورت طریقہ کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ رمضان کے شکل میں، روزے کے شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کے شکل میں ہو، چاہے اے ٹو جیڈ کچھ بھی ہو، عبادت میں ہو یا معاملات میں ہو یا رہن سہن میں ہو، دین نے اسے دین نہیں کہا ہے، دین میں کوئی اس کے ذکر نہیں ہے، قرآن میں حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا، ہماری طرف سے نہیں ہے، جس نے کوئی چیز ایجاد کر لیا دین کے اندر، لیس منہ فہو رد، ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور جب مردود ہو گیا ہے میرے بھائی، دین مکمل ہو گیا ہے، تو آپ چاہے کتنا بھی اچھا کام کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر غیر شعوری طور پر لوگ کرتے ہیں، مثال کے طور پر میت کی جو دفنانے سے پہلے، میت کو جو ہے کفنانے سے پہلے، میت کو قبر میں رکھ دینے سے پہلے، پیدائش سے لے کر کے میت تک، مرنے تک، دفنانے تک جو بدعات و خرافات عمل میں آ رہے ہیں، کیا یہ سارے عمل جو ہے شریعت میں اجازت دی ہے؟ شریعت میں ہے اسے؟ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو 7 دن کے اندر عقیقہ کرنا، یا اسی طرح سے بہت سے ایسے معاملہ ہے، سنت یہ ہے کہ 7 دن کے اندر، لیکن اس کے بعد پیدائش منانا ہے، اسی طرح سے خوشیاں، یا اسی طرح سے اس کے علاوہ جس کو اجازت اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اس کو کرنا اور سمجھنا کہ بہت اچھا کام ہے۔ میرے بھائی، یہی کام ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین میں کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے تو یہی بدعت ہے، اور یاد رکھیے ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم تک لے جانے والی ہے۔ یہ گمراہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گمراہی ہے، لیکن ہمارے نظر میں کیا ہے؟ وہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی عید میلاد النبی کا معاملہ آئے گا، چندے ابھی سے شروع ہو گئے ہیں، جلوس نکالنا، یا اسی طرح سے اور کتنے خرافات نبی کے محبت کے نام پر کیا جائے گا، اور نبی کی پیدائش کا جو جشن منایا جائے گا وہ نہ قرآن میں ہے، نہ کسی صحابی نے اس پر عمل کر کے دکھایا، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس کو کیا، نہ بعد میں آپ کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمل کو کر کے دکھایا ہے، تو یہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آج ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، اور برباد ہو بھی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے کپ گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، پانی بالکل بھرا ہوا ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس میں اور کوئی قطرہ ڈالا جائے اور پانی ڈالا جائے، کیوں؟ اگر آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اور اس کے ساتھ اور حصہ بھی گر جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی اچھی عبادت کے اندر جو سنت سے ثابت ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو موجود ہے شریعت میں، جس کی اجازت دی ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عمل کر رہے ہیں جس کو اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے، جس کو رسول نے اجازت نہیں دی ہے، آپ اس کام کو کرنے کی وجہ سے آپ کے اچھے کام بھی برباد ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، آپ نے گوشت اچھا خریدا ہے، آپ نے بٹر کا گوشت خریدا، اچھا گوشت خرید کے لائے، اور پکانے کے لیے آپ نے جو ہے سب کچھ مسالے وغیرہ تیار کر لیے۔ اب ہوا کیا؟ 2 ڈبے رکھے ہوئے ہیں، ایک ہے نمک کا اور ایک ہے ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا، یعنی کچھ بھی پاؤڈر لے لیجئے، وہ ہے غلطی سے آپ نے نمک کی جگہ پاؤڈر ڈال دیا، تو بتائیے وہ سارے اچھے گوشت، سارے مسالے جو آپ نے تیار کیا، اب نمک کے بجائے آپ نے کیا ڈال دیا؟ پاؤڈر ڈال دیا، کیا کوئی اسے کھا سکتا ہے؟ کیا اس کی کسی ذہن میں قبول کرتا ہے؟ کہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی اگر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرے گا،
اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایک انسان جب اپنی غلط چیز کو تصور نہیں کر سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس دین کو پسند بھی کر لیا، اس دین کو مکمل بھی کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے بھی کہہ دیا کہ کیا میں نے اس دین کو مکمل طور پر نہیں پہنچا دیا؟ سارے کے سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے حق ادا کر دیا اور دین کو مکمل طور پر پہنچا دیے۔ اب آپ نے دین مکمل پہنچا بھی دیے، اب بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے؟ اگر ایسا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، اگر ایسا کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا تو اللہ پر بہتان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اینٹ ہیں، آخری اینٹ ہیں، اس دیوار کے، اس مکان کے آخری اینٹ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کے اللہ رب العالمین مکمل کر دیا۔ اسی طرح سے دین کو اللہ نے نبی کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر چاہے وہ وراثت میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ رکھتا ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کے علماء وارث ہوتے ہیں، اور ورثہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو ترکہ باپ نے چھوڑا ہے اسی کو تقسیم کرے گا یا بیٹا اپنی طرف سے ملا کر کے اس کو تقسیم کرے گا؟ بتائیے۔ اب کوئی بھی مبلغین، کوئی بھی واعظین، کوئی بھی نصیحت کرنے والا معلم یا مبلغ یا واعظ یا خطیب کے لیے یہی یہاں تک جائز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو چھوڑا ہے اسی کو تقسیم کرنا ہے، اسی کو بانٹنا ہے، اسی کو لوگوں تک دینا ہے، بلغ عنی ولو آیا، اسی کو پہنچانا ہے۔ اب اپنی طرف سے وہ چاہے عبادت کرتا ہو کتنا بھی اچھا، وہ چاہے وہ کتنا بھی خوبصورت اور کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، اس کے لیے اتنا ہی جائز ہے بتانا کہ اللہ کے رسول نے جو ورثہ چھوڑے ہیں، جو ترکہ چھوڑے ہیں، جو ہمیں دیا ہے، اسی کو پرچار اور پرسار کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے کہ باپ نے جو ترکہ چھوڑا ہے، جو مال و جائیداد چھوڑا ہے، اسی کو تو لوگ تقسیم کریں گے نا، نہ اپنی طرف سے ملا کر کے تقسیم کریں گے، ایسا کوئی کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا۔ تو یہ دین کا معاملہ بھائی، دین میں کیسے آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات بتا دی؟ کیسے آپ کو اللہ رب العالمین اجازت دے دے، اور کیسے شریعت نے اجازت دے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے اجازت نہیں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو بدعت جو ہے کہ مطلب ہوتا ہے نئی چیز کو ایجاد کرنا، اور خصوصی طور پر جب اصطلاحی معنی کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فہو رد، وہ مردود ہے، اسے رد کر دیا جائے گا۔ کہنے والا چاہے وہ معلم ہو، مفسر ہو، متقی ہو، علامہ ہو، کوئی بھی ہو، اے ٹو زیڈ، اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کے پیش کر رہا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے۔ وہ ایسا عمل کر رہا ہے تو خوف کھانا چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت ڈرتے تھے اس چیز سے، اور آپ نے فوراً منع بھی کر دیا، آپ نے فوراً منع کر دیا۔ اب جو ہے بدعتیں کتنے قسم کی ہوتی ہیں شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ بدعات یہ ہر سال نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں، نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں۔ بدعت کے اندر کوئی کسی چیز کا رواج ہے تو کوئی الگ ہی اس کا جو ہے نا منانے کا طریقہ ہے۔ پاکستان میں اس کا جو ہے منانے کا طریقہ الگ ہے، اور اسی طرح سے دوسری جگہ جو ہے نا الگ طریقہ۔ مثال کے طور پر یہاں پہ بہت سی جگہ جو ہے اذان سے پہلے جو ہے نا درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، بہت سی جگہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جو شریعت میں جس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز پر اتفاق ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سنت ہی نہیں ہے۔ آپ نے نہ متعین کیا ہے، وقت متعین کیا ہے، اور نہ کبھی کرنے کا حکم دیا ہے، نہ آپ کے بعد کسی صحابی نے کیا ہے۔ اسی لیے اتنا فرق ہے کہ ایک چیز پر اتفاق ہی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہاں پہ عید میلاد النبی کسی اور طریقے سے منایا جا رہا ہے، وہاں کسی اور طریقے۔ آج سے پہلے کیلنڈر میں، اس صدی سے پہلے کیلنڈر میں کیا لکھا جاتا تھا؟ 12 وفات لکھا جاتا تھا نہیں؟ اب دیکھیے کیا لکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 وفات ہی لکھا جاتا تھے، لیکن اب کیا ہے؟ عید میلاد النبی کو 12 جو ہے نا ربیع الاول کو منانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل تحقیق شدہ ہے کہ سارے مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن آپ کی پیدائش میں، آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول ہوا ہے، 9 ربیع الاول ہے۔ یہ اس بات پر اکثر مفسرین مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول کے، لیکن منایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے،
اور کیوں منائے؟ کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، کیا آپ کی پیدائش میں کبھی آپ نے منایا؟ ساری چیزیں آپ نے بتا دی، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ، بال جھاڑنے کا، ساکس پہننے کا، ہاں ساکس پہننے کا، کپڑا پہننے کا، نیا کپڑا کیسے پہننا ہے، پرانا کپڑا پہننا کیسے پہننا ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ بال یعنی بال کو کیسے جھاڑنا، اس کا طریقہ نبی نے بتا دیا۔ نعوذ باللہ، کیا عید میلاد النبی کا طریقہ نہیں بتایا کہ آپ میری پیدائش کے دن جو ہے باہر میں جانا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، جھنڈے لے کر کے جانا، تب جب شمار کیا جائے گا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ یہ اصل میں ڈپلیکیٹ محبت ہے، یہ اصل میں اوریجنل محبت نہیں ہے۔ اصل میں محبت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے کہ آپ کے یہ بٹن اگر کھلا دیکھتے تھے نا تو زندگی بھر یہ بٹن نہیں لگائے۔ کیوں پوچھا گیا ایسا کیوں کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، آپ نے کبھی جو اسے نہیں لگائے۔ نبی سے یہ ہوتا ہے نبی سے محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز میں جوتی اتار دے، سارے کے سارے صحابہ نے اتارے۔ پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کریں؟ میرے پاس تو گندگی لگی ہوئی تھی، جبرائیل علیہ السلام آ کر کے مجھے بتایا، اس لیے میں نے نکال دی۔ آپ نے کہا کہ آپ کی اقتدا کر رہے ہیں ہم۔ بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کو یاد رکھتے تھے اور جب اس جگہ سے گزرتے تھے تو اس کو اپناتے۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے دوران جا رہے تھے تو ایک جگہ سے اس طرح سے جھک کر کے چلے۔ کہا کہ آپ یہاں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جو آپ کے سر میں لگ سکتا ہے؟ تو کہا کہ میرے نبی نے جو ہے یہاں پہ جھک کر کے چلا ہے، اس لیے میں یہاں پہ جھک کر، نبی کی سنت ہے۔ اس طرح سے ایک صحابی کا تو عالم یہ ہے کہ خود جھوٹ میں جو ہے قضا حاجت کے لیے بیٹھ گئی۔ پوچھا گیا بھائی ابھی تم نے وضو کیا ہے، باوضو ہے، وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ قضا حاجت کیوں نہیں؟ اب نماز کا وقت ہو گیا، ایسا نماز پڑھ لیتے پھر کرتے؟ نہیں میں اس لیے نہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قضا حاجت کے لیے بیٹھے تھے یا آپ نے اٹھنی کو بٹھایا تھا۔ نبی سے محبت، نبی کی اتباع، نبی کے اتباع ضروری ہے ہمارے لیے، تب جا کے ہمیں کامیاب ملی۔ اس کو کہتے ہیں نبی سے محبت۔ یہ صرف ایک دن، صرف 12 ربیع الاول کو یہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی یہ کام ہے، یہ سب نئی چیز ہے، یہ ساری چیزیں نئی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیجئے، ذہن و دماغ بٹھا لیجئے، جو بھی ایسا کر رہا ہے چاہے آپ کے خاندان کا ہو، اگر وہ روزہ نماز، آپ نے روزہ پڑھا، قربانی دی اور اسی طرح سے اور جو اعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہیں یہ عمل برباد نہ ہو جائے اللہ رب العالمین، کیونکہ بدعتی کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ اسی حالات میں اگر موت ہو جائے تو نبی کے سنت کے مطابق اسے موت نہیں ہوتی۔ چلیے ایک حدیث سنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے گرمی میں، سردی میں، اور ایک دو نماز نہیں بلکہ 40 سال تک نماز پڑھی۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اور ہمارے زمانے کے نہیں، پہلے تابعی کے زمانے کے، صحابی کے بعد تابعی کے زمانے کے، کیسے وہ لوگ نماز پڑھتے؟ زیادہ قریب ہی تھا معاملہ سیکھنے کا، تربیت ابھی نئی نہیں تھی، سب کچھ صحیح تھا، اس کے باوجود کیا کہا؟ 40 سال کی نماز اس سے باطل ہو گئی۔ پوچھا ایسا کیوں؟ کہا کہ نبی کا طریقہ موجود نہیں تھا اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے مرضی سے وہ رکوع کر رہا تھا، اپنے مرضی سے سجدہ کر رہا تھا، اپنے مرضی سے وہ کوئی کام کرے اور نماز ہو بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ وہ آدمی آیا، سلام کیا، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ کہا کہ اللہ کے سبھی تو نماز پڑھے؟ کہا کہ تم نماز پڑھ، فَإِنَّ لَمْ تُصَلِّ، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اب اس سے اچھا مجھے نہیں آتا، علمنی، اب مجھے آپ بتا دیجیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے نماز دوبارہ سکھا دی اس کو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نماز ہی نہیں پڑھی۔ کیوں؟ طریقہ نبی کا موجود نہیں تھا۔ نبی کے طریقہ کیا ہے؟ آرام سے سجدہ کرنا، آرام سے رکوع کرنا، آرام سے قیام کرنا، آرام سے سورہ فاتحہ پڑھنا، آرام سے سارے ارکان کو پورا کرنا، تب آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، صرف رکوع اور سجود کے مکمل نہ کرنے کی وجہ سے پوری نماز باطل ہو رہی ہے۔ آپ نے دوبارہ نماز پڑھا، تیبارہ نماز پڑھوایا، تو بتائیے اب جو ہے ان کے اور چیزیں اس رکوع اور سجود نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے قرأت بھی کیا ہے اور دعائیں بھی پڑھی ہیں، سب ختم ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ ہی تو عمل ہیں، تھوڑے موڑے تو عمل ہی کر رہے ہیں، اور 2 وقت 3 وقت کی تو نماز ہے۔ اس پر گھمنڈ کس بات کا؟ بدعت کو چھوڑ دو نا، کیوں اس کو دین سے جو ہے ملا کر کے عمل کر رہے ہو؟ اس کو چھوڑ دیجئے۔ جو بھی آپ کے پاس کم عمل ہے اخلاص کے ساتھ تلاش کیجئے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو؟ آپ نے نماز کا مکمل طریقہ آپ پڑھ کر کے بتائے، آپ نے حج کا طریقہ، مناسک، اپنے پورے مناسک حج
آپ نے صحابہ کے سامنے کھول کھول کر کے واضح کر کے بتا دیے. لوگوں مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھ لو, لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. یعنی سارے طریقے اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے واضح کر دیا ہے. اب اگر کوئی آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے اور اس کے بعد اضافی عمل کرنے کی کوشش کرے تو وہ قابل قبول اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ, وہ ہمارے دین میں سے نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا. اچھا یہ ہو گیا. اب دیکھیے وہی روایت کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے دوسری روایت کے اندر من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اب کوئی عمل بھی دیکھیے وہاں کوئی نئی چیز ذات کیا, اب کوئی عمل بھی کیا کرتا ہے, ایسا کوئی عمل بھی ہو جس کو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو, نہ خود کیا ہو, نہ شریعت میں اس کے قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہو, وہ بھی عمل باطل ہے. مثال کے طور پر مغرب کی نماز کتنے ہیں؟ 3 رکعت ہیں. اب اگر کہے کہ نہیں ہم 4 رکعت پڑھیں گے تو پڑھو 4 رکعت, پڑھیے 4 رکعت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے طریقے بتائے. طواف کرنا ہے, سعی کرنا ہے, ادھر سے کرنا ہے. اب کوئی کہ نہیں میں ادھر سے کروں گا, کرو بھائی, نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے. آپ اگر چاہے کتنا بھی اچھے طریقے سے اسے کتنے بار کر لیجئے, اگر عمل آپ کا شریعت کے مطابق نہیں ہے, نبی نے اجازت نہیں دی ہے, تو وہ باطل ہے, وہ مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اسے ڈرنا چاہیے. تو یہ ہے سنت کا مقام اور یہ بدعت کے نقصانات. بدعت کے نقصان کیا ہے؟ وہ سارے عمل بھی اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں, اور بدعتی کو اللہ رب العالمین جب اسی پر اصرار کرتا ہے, ضد کرنے لگتا ہے, توبہ نہیں کرتا, چھوڑ نہیں دیتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ یہ ثواب اس میں زیادہ ثواب ہے, کرنے دیجئے, اللہ تعالیٰ پھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین اسے توبہ کی توفیق نہیں دی. کیوں؟ معلوم ہے شیطان اس کے لیے اس عمل کو اتنا مزین کر دیتا ہے, اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے. سوچتا ہے, اس سے کہتا ہے کہ بھائی تو ایسا کیوں کر رہا ہے, اچھا عمل کر رہا ہے. کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں وہ مت سنیے. ارے آپ کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں, نبی سے محبت کر رہے ہیں, اور نبی کا یہ عمل ہے بتا کر کے پیش کر رہا. اس لیے اسے کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتا ہے کہ یہ شیطان کی بات کو رد کر کے اللہ سے رجوع کر لیں, اللہ سے توبہ کر لیں, اور تحقیق کر لیں کہ اس کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. اگر وہ تحقیق کرنا شروع کر دیں تو واللہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بڑے بڑے علماء مکتبہ فکر حنفی علماء نے جو تحقیق و دلائل کی روشنی میں جب اپنے تفسیر لکھنی شروع کر دی تو اس کو سمجھ میں آ گیا, اور انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے تفاسیر کو ایسے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ختم کر دیا, اور اس کو ایسے ختم کر دیا تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ امت گمراہ نہیں ہونی چاہیے, اس امت تک صحیح بات آ جانی چاہیے. انہوں نے رجوع کر لیا. جو کل تک جو ہے نا اس کے پرچار و پرسار میں تھے, آج جب اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ قال اللہ و قال رسول ہی میں کامیابی ہے, اسی میں نجات ہے, اور شریعت میں اسی کو اللہ رب العالمین اجازت دی اور یہی قابل قبول ہے, یہ چیز چھوڑ کر کے جو ہے اس چیز کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج یہ ساری باتیں بتائیں کہ جانے کے باوجود کیا پیش کرتے ہیں؟ مغالطہ, اور کہتے ہیں حرج کیا ہے, کیا کہتے ہیں یہ کام کر لیں گے تو حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے سب سے پہلی غلطی ہے کہ اللہ پر بہتان ہے. آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمل شریعت میں موجود ہے, یہ عمل اللہ نے اجازت دی ہے, یہ رسول نے بتایا ہے, یہ امت کو پیغام غلط دے رہے ہیں. آپ عمل کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عمل شریعت میں موجود ہے, یہ عمل قرآن و حدیث میں موجود ہے. سب سے بڑی تو کوتاہی اور سب سے بڑی تو یہ بہتان ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اللہ رب العالمین جو بہتان بنائے, اللہ کے رسول پر جو بہتان لگائے, غلط حدیثوں کو پیش کر کے, غلط حدیث کو کوٹ کر کے, غلط تفاسیر کر کے, معنی مفہوم کو تعویل و تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا, یہ اللہ رب العالمین پر اللہ کے رسول پر بہتان ہے. اور جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور کہتے ہیں حرج کیا؟ حرج بتا دیتا ہوں. 3 بڑے جلیل القدر صحابی, 3 بڑے, صحیح بخاری میں جو ہے واقعہ موجود ہے, حدیث نمبر 5063 میں دیکھ لی, لمبی حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
تین یہ صحابی گئے، علی بن ابی طالب، عمر بن عاص اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے تعلق سے پوچھے، معلومات کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے عبادت کر رہے ہیں۔ حرج دیکھیں کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب بتا دی، تو آپ کے ان جلیل القدر تینوں صحابی نے اپنے آپ کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اگلے پیچھے سارے گناہ اللہ کے رسول کو معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود عبادت اور معاملات میں یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا محنت کرتے ہیں، ارے ہم تو عبادت ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہیں، آج کے بعد کیا کریں گے؟ آج کے بعد ہم نہ کبھی جو ہے افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی روزہ رکھیں گے۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤں گا، اور الگ ہو کر کے کیوں؟ شادی کریں گے تو بیوی بچے ہوں گے تو اس میں ہم لگ جائیں گے، اس لیے عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ہم جو کبھی سوئیں گے نہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ایک نے کہا روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے، افطار ہی نہیں کریں گے۔ میرے بھائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کیا؟ تو کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے ایسا کیا اور ایسے ہی ارادہ کر لیے۔ نیت اچھی ہے نا؟ کوئی آدمی اگر پوری زندگی روزہ رکھے تو کیا غلط ہے؟ ایک روزہ جہنم سے 7 سال جہنم سے اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، ایک نفلی روزہ۔ یہاں پہ سال بھر روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیا، نیت کتنی اچھی ہے؟ نیت اچھی ہے نا؟ ایک نے اس لیے شادی کرنے سے منع کر دیا کہ بچے ہوں گے تو ہم اس میں پھنس جائیں گے اور اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ان کی بھی نیت اچھی تھی۔ ایک نے کہا کہ نہیں، ہم سوئیں گے ہی نہیں، رات بھر ہم عبادت کریں گے۔ نیت کتنی اچھی ہے؟ تہجد گزار آدمی تہجد کی نیت کر لے، سال روزہ رکھنے کی نیت کر لے، ایک عبادت کے بنا پر وہ اپنے بیوی سے جو ہے نا الگ ہو جائے، اچھی نیت ہے نا؟ نیت صرف اچھی ہونے کی نہیں، نبی کی سنت موجود ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے سنت سے میرے طریقے راز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے صحابی کے عمل کو، صحابی کے اس بیسٹ نیت کو، بیٹر نیت جو انہوں نے کیا تھا، اللہ کے رسول نے نکار دیا، کہا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہمارے عید میلاد النبی بھی جائز ہے، ہمارے لیے نماز سے پہلے درود بھی جائز ہے، اذان سے پہلے درود بھی جائز ہے، انگوٹھا چومنے سے کیا حرج ہوتا ہے؟ حرج یہ ہے کہ نئی نیت چاہے کتنا بھی بہتر ہو، اچھا ہو، اگر نبی کا طریقہ، نبی کی سنت نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھا حرج کیا ہے؟ حرج کیا دیکھ لیا آپ نے؟ وہ نبی کے صحابی ہیں، نیت کتنی اچھی ہے، طریقہ آپ کا موجود نہیں ہے۔ آئیے کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان امتوں کو پہچانیں گے، اور کس سے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے چمک رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے آتے ہوئے، چمکتے ہوئے یہ نورانی چہرے، غیر معجلین، وضو کے آثار یہ بدن کے اندر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فخر کریں گے، اچانک جو ہے فرشتے دیوار بن کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو تعجب ہوگا، آپ کو بتایا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے مر جانے کے بعد پتہ نہیں آپ کو، آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں۔ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جہاں حوض کوثر آپ کو ملنے والا ہے، قریب ہے کہ آپ حوض کوثر کا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پی لیں گے۔ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی کہیں گے سوکن لمن غیر بعدہ، سوکن ہٹاؤ یہاں سے، دور کرو یہاں سے۔ اللہ کے رسول جب پھٹکار دے، نکار دے، کس کے جھنڈے تلے آپ کو نجات ملے گی؟ کون ہے وہ ہستی جس کے جھنڈے تلے آپ کو نجات ملیں گے؟ آپ چاہے، میں بارہا یہ کہتا ہوں، امام چاہے مقام و مرتبہ، عزت و اکرام دنیا کے اندر بہت زیادہ ہو، علم اور ہنر میں ماہر رکھتا ہو، لیکن کامیابی اگر ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر کے، نبی کے طریقہ موجود ہے، نبی کے طریقے پر مر گئے اور توحید پر آپ کی موت ہوئی، نبی کے طریقہ موجود ہے، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوگا۔ نہیں، اللہ رب العالمین اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے
हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहु यौमइन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। फरमाया जाएगा क्या तुम्हारे पास वो खबर नहीं आई, बहुत से चेहरे उस दिन इबादत कर करके, इबादत के ज़रिए से, इबादत कर करके, सजदे कर करके वो उनके पेशानी पर सजदे के निशानात मौजूद होंगे। अल्लाह इन लोगों को उठा करके कहेगा जहन्नम में डाल दो, दहकती हुई जहन्नम में डाल। पूछा गया ऐसा क्यों, कहेगा वमा ततरक माहुदुहा वमा हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया था, उन्होंने अपने तरीके पर अमल किया था। अब वो तरीका चाहे कितना भी बेस्ट हो, कितना ही बेहतर हो, कितना भी यूनिक हो, अगर वो अच्छा है आपके नज़र में है, शरीयत ने उसे इजाज़त नहीं दी है। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थके होंगे, इबादत कर करके थके होंगे, नमाज पढ़ करके थके होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे चेहरों को उठा करके जहन्नम में फेंक देगा। अब चाहिए नबी की धुतकार, चाहिए आपके रोज़े बर्बाद हो जाए, चाहे आपकी नमाज बर्बाद हो जाए, आपके ज़कात बर्बाद हो जाए, आपकी ये मेहनत बर्बाद हो जाए, तो करिए बिदअत में अमल, कर लीजिए बिदअत पर अमल। और एक बिदअत ईजाद करने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपनी तरफ से कोई एक बात भी मेरी तरफ से मंसूब करके कहता है, जो अल्लाह के रसूल ने कहा है मक़अदहु फ़िन्नार, अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो जहन्नमी है। मक़अदहु फ़िन्नार, अल्लाह के रसूल की ये फरमान जारी हो गया कि वो आदमी जहन्नमी है जो मेरी तरफ से झूठ बात कह करके सुनाता है। आज सोशल मीडिया पर सही मुस्लिम के नाम पर, बुखारी के नाम पर और सही हदीस के नाम पर ऐसे ऐसे जो है झूठे मनगढ़ रिवायत तशहीर की जा रही है और वायरल किया जा रहा है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ने उस हदीस के बारे में ना कहा हो, ना हुक्म दिया हो, ना सहाबा ने उस हदीस को जाना हो, ना किसी कुतुब हदीस के अंदर वो रिवायत मौजूद हो। ऐसे ऐसी चीज़ें पर जो है लोग अमल कर रहे हैं। वजीफ़े के नाम पर नहीं हो रहा, फलां आदमी नहीं करोड़ों सवाब मिलेगा, फलां ये वजीफ़ा पढ़ने, फलां दुआ पढ़ने की वजह से लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन और ना ट्रिलियन में जो सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह फ़ात में बताया कि 33 मरतबा पढ़ना है, 33 मरतबा पढ़ना है और लास्ट में 34 मरतबा के 100 पूरा करना है। ये दुनिया माफ़ी हाथ से बेहतर है। ए फ़ातिमा तुझे खादिम की ज़रूरत है, ये पढ़ लिया कर, तुझे खादिम से ज़्यादा बेहतर होगा। ये अल्लाह के रसूल ने जो आदात बता दिए, जो तादाद बता, जो मुतय्यन कर दिए है, वो पढ़िए ना जनाब। क्यों इसे लेकर के आते हैं ये हक्कानी दुआ, फक्कानी दुआ, मुजाहिदीनी दुआ, बैक्तरी दुआ, शहरवती दुआ, हमियती दुआ, मातुरीदी दुआ, ये सारी दुआएं आपको बर्बाद करके रख देंगे। यकीन मानिए अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में इससे मौजूद नहीं है। आपने मुख्तसर और जामे दुआ बताई है, आपने कहा कि खाने से पहले दुआ करो, आप सुरक्षित रहेंगे, शैतान आपके खाने में सेहतमंद रहेंगे। आपने फरमाया कि सोने से पहले दुआ पढ़ लें, सोने के बाद दुआ पढ़ने। आपने बताई कौन ऐसी दुआ आपने नहीं बताए? अरे कज़ा हाजत की दुआ नहीं बताया अल्लाह के रसूल ने। तो ये सारी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर, हर मलहे पर हमारी रहनुमाई कर दी है। तो फिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? नई चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें? ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये बात अगर समझ में नहीं आई तो मैं वाक़या सुना देता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद और नसारा को एक सिर्फ हिला करने की वजह से, बहाना करने की वजह से बंदर और सूअर बना दिया। सूरह अराफ के मुताबिक अल्लाह ने उन लोगों को अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक फरमान को ना मानने की वजह से सुनिए, कहते हैं कि हर्ज क्या है? हर्ज ये है, मालूम है ना हर्ज क्या है? उन लोगों से कहा गया था कि हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन आपको मछली नहीं पकड़ना है, लेकिन उन लोगों ने हिला किया, गड्ढे बनाए और जो मछली को उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया मछलियों को जाएं, इनकी अकल को चेक किया जाए, इम्तहान लिया जाए। ये अपने आप को मोहब्बत रसूल और मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत का दावा करते हैं, थोड़ा चेक किया जाए। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया और मछलियाँ खूब निकली। उन लोगों ने हिला बनाया, रातों रात इस हिला करने की वजह से सूरह बकरा की आयत के मुताबिक अल्लाह ने उन लोगों को बंदर बना दें, कोनो किरदतन खासिन जलील रुस्वा वाली बंदर बना दिया। और सूरह आराफ की आयत के मुताबिक अल्लाह ने बंदर और सूअर बना दिए। नौजवानों को उलमा मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नौजवानों को बंदर बना दिया और जो उसमें बूढ़े थे, जो बूढ़े और बुढ़िया थी, अल्लाह ने उसे खिंजीर बना दिया। सूरह आराफ में मौजूद है। मैं कहने वाला कौन? अर्श वाला रहमान कहता है कि एक नाफरमानी की और हिला करने की वजह से अल्लाह ने कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया। और याद रखिए अल्लाह रब्बुल आमीन ने इसे 3 दिन से, जब अल्लाह रब्बुल आमीन की अजाब आ जाए, अल्लाह रब्बुल आमीन की पकड़ आ जाए सुन्नत की मुखालिफत करने की वजह से और सुन्नत और अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से 3 दिन तक वो कौम जिंदा रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती। आप तारीख उठा करके देख लीजिए।
ایک ادنا سا طالب علم کا مطالعہ ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب ہوا وہ قوم 3 دن سے زیادہ اس دنیا میں رہے، پورے کی پورے قوم کو اللہ نے 3 دن کے اندر تھسا و برباد کر دیا۔ میرے بھائی، سنت کی مخالفت کرنے سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ، من اعطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا کہ ہماری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جو جنت میں جانے سے انکار ہے۔ فرمایا کہ قیل من ابا، کون وہ بد نصیب ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار؟ فمن اطاعنی دخل الجنہ، جو میری بات مانے گا، میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، کسی اور کی بات، کسی اور امام، کسی اور مفسر، کسی اور کے متقی، کسی اور بڑے کی، کسی اور قائد کی رہنما، اس کی بات حرف آخر مان لیا، نبی کی حدیث آ جائے نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہہ دیا ہے، اہل حدیث نے کہہ دیا، اہل حدیث کا علماء نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ آدمی ورثہ ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ، انبیاء نے وارث چھوڑے ہیں، ورثہ میں اسی چیز کو تقسیم کیا جائے گا، اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی جو ذمہ داری اللہ نے دیا، وہ سارے ذمہ داری کو اللہ نے پوری کر دی اور اللہ کے رسول نے اسے پوری کر دی۔ اس کے باوجود اگر آپ کوئی کہے کہ نہیں لا انقص ولا ازید، یاد رکھے دین میں نہ کوئی کمی نہ زیادتی اللہ کو پسند ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مردود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1089 کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سنو، ایک اس حدیث کی ایک بات کے اندر سچائی اور حقانیت موجود ہے، سچی بات ہے۔ کہا کہ بے شک سب حدیثوں میں، ساری باتوں میں اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کا کلام سب سے اصدق، سب سے سچی اور پکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ احسن طریقہ، سب سے بہتر طریقہ۔ لوگوں، اور دین کے اندر نئی چیز یہ بدعت ہے۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو لوگوں نے جو ہے نا بنا رکھے ہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ سفر کے کنڈے ہو، یا اسی طرح سے رجب کے کنڈے ہو، یا اسی طرح سفر کا ہو، یا رجب میں شعبان میں جو بھی یہ بدعتیں کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، میرے بھائی سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو قبول ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر چھوٹی بڑی نصیحت میں آپ فرماتے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اب ایک مغالطہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بدعت، یہ اچھا تو ہے، اچھا یہ تو ہے، اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت، ہر بدعت گمراہی، ہر لگا دیں، ہر لگ گئی نا، اب اس کے بعد چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، یہ سب بدعت ہو جائیں گی، جس کو قرآن و حدیث نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تلاش کرنے اور حق اور دین حنیف کو جاننے، پرکھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کے اندر یہ نافہمی اور غلط فہمی کی وجہ سے اس کے پاس علم موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ رب اس کے درمیان بھی ایسے علماء جو ہے نا، ایسے رہبر اس کے اندر پیدا کرے کہ اس دین کا صحیح تصحیح و توجیہ کر سکے، تاکہ وہ ہدایت پر آ سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، یعنی توحید پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔